شیطان کو کون دفن کرے گا اور اس کی قبر کہاں ہوگی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام پر وفات کا وقت آیا تو اب پریشان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، میں مرنے والا ہوں جبکہ میرا دشمن قیامت تک زندہ رہے گا۔ اسی وقت ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آپ کو تسلی دی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، مجھے ابلیس کی موت کا منظر بیان کرو۔ ملک الموت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر بیان شروع کیا۔ موت دنیاوی پابندیوں سے آزادی کا ذریعہ ہے۔ موت خالق کائنات اور اس کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وسیلہ ہے۔ موت سے پہلے ہماری روح جسم میں قید ہوتی ہے اور موت کے ذریعے وہ اس قید سے آزاد ہو جاتی ہے اور نیک اعمال کی صورت میں عالم ارواح کی ایک خوبصورت زندگی میں داخل ہو جاتی ہے، جہاں زمان و مکان کی کوئی قید نہیں۔ زمین پر لڑائی جھگڑا دنگا فساد روز کا معمول تھا۔ غرور و تکبر میں ڈوبے مختلف قبائل ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ہمہ وقت دست و گریبان رہتے تھے۔ اس خونریزی سے زمین لہولہان ہو چکی تھی اور خوفناک آوازوں سے پہاڑ اور صحرا لرز اٹھے تھے۔ اہل آسمان بھی سخت پریشان تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر بھیجی جائے تاکہ اس فساد کا قلع کیا جائے۔ چنانچہ فرشتوں کی ایک جماعت زمین پر اتری۔ انہوں نے شرپسند عناصر کا خاتمہ کیا اور باقی مخلوق کو دور دراز جزیروں کی طرف دھکیل دیا۔ جب فرشتے واپس آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے تو ان میں سے چند کی نظر زمین پر لاشوں کے درمیان ایک معصوم کم عمر لڑکے پر پڑی جو زار و قطار رو رہا تھا۔ اس کے والدین اور پورا خاندان جنگ میں مارا جا چکا تھا۔ فرشتوں کو اس بچے پر رحم آیا۔ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اجازت لی اور اسے آسمانوں پر لے آئے، جہاں وہ فرشتوں کی نگرانی میں تعلیم و تربیت پانے لگا۔ اس بچے کا نام عزازیل تھا۔ زمین و آسمان کے وجود میں آنے کے بعد رب العالمین نے دو مخلوقات پیدا فرمائیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق کو نور سے پیدا کر کے آسمانوں پر مقرر فرمایا جو فرشتے کہلاتے ہیں۔ وہ نہایت نیک معصوم اور فرما بردار ہیں، ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ سوتے ہیں، ان میں نر و مادہ نہیں ہوتے اور نہ ان کی نسل بڑھتی ہے۔ دوسری مخلوق ناری ہے جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا اور زمین پر مقرر کیا گیا، یہ جنات کہلاتے ہیں۔ ان میں نر و مادہ بھی ہوتے ہیں، لڑائی جھگڑا اور فساد ان کا پسندیدہ مشغلہ ہے، شادیاں کرتے ہیں اور ان کی نسل بڑھتی ہے۔ عزازیل اپنا سارا وقت تسبیح تحمید اور عبادت الہی میں گزارتا تھا، ساتھ ہی اسے ہر علم سیکھنے کا شوق تھا۔ جلد ہی اس نے فرشتوں میں بلند مقام حاصل کر لیا اور آسمانوں پر فرشتوں کا سردار مقرر ہو گیا۔ اہل آسمان اسے مالکہ الملکوت کہنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 4 پر عطا کیے اور وقت کے ساتھ اس کے درجات بڑھتے گئے، مگر اسی دوران اس کے دل میں برتری کے احساس سے تکبر کی ایک ننھی سی کومپل پھوٹ پڑی جو رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔ پھر وہ مبارک دن آیا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے پروردگار، کیا آپ ایسی مخلوق کو پیدا فرمائیں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی، جبکہ ہم تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں مٹی سے ایک انسان بنانے والا ہوں، جب میں اسے مکمل کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کے باعث کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
اے ابلیس، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور اسے مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو جنت سے نکل جا، یہاں تکبر کی کوئی گنجائش نہیں، تو مردود ہو گیا۔ ابلیس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے ایک مقرر وقت تک کی مہلت دے دی۔ پھر اس نے کہا، میں تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے باقاعدے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، تجھے مہلت دی گئی، مگر جو تیرا کہنا مانے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی ہر جاندار کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، ابلیس بھی اس سے مستثن نہیں۔ مفسرین کے مطابق ابلیس کو پہلی مرتبہ سور پیوند کی جانے کے وقت موت آئے گی، اس کے بعد 40 سال کا وقفہ ہوگا، پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا اور سب دوبارہ زندہ ہوں گے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو اپنے ابلیس کی موت کا حال پوچھا۔ ملک الموت نے ایسا دردناک منظر بیان کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام رو پڑے۔ ابلیس کو ایسی سخت موت دی جائے گی جو تمام مخلوق کی موت سے زیادہ تکلیف دہ ہوگی۔ آخرکار وہ جہنم کے گڑھوں میں 40 سال تک مردہ رہے گا اور یہی اس کی قبر ہوگی۔ آخر میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ہمیں ہر وقت آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔